تمام ساتھی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, اپنا قائد چنیں, اپنا رہبر چنیں, اور رہبر چننے کی تو بات چھوڑیے, ہم لوگ اپنے اسلام کے اندر سب سے بڑا اگر کسی مانتے ہیں تو علماء کو مانتے ہیں. اگر یہاں آج مفتی سلمان اظہری آ کے کھڑے ہو جائیں تو لاکھوں کا مجمع آ جائے گا, مولانا کلیم صدیقی آ جائیں تو لاکھوں کا مجمع آ جائے گا. اگر انہیں کسی چیز میں کوئی کیس میں اندر ڈال دیا جاتا ہے تو کوئی نوجوان سڑک پہ اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہماری بزدلی ہے اور بزدلی جینے نہیں دے گی ہمیں. نوجوان ساتھیوں, آپ اس ملک کا مستقبل ہو, اس بگیچے کے پھول ہو آپ لوگ. آپ کو اس مستقبل کو اور اس ملک کو آگے لے کے ریپرزینٹ کرنا ہے, پوری دنیا کے اندر ریپرزینٹ کرنا ہے. تو سوچو ذرا. زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا میں, بس یہی کہوں گا کہ تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو, نشے سے دور رہو, اپنے والدین کی بات مانو. آج کل کیا ہے, نوجوان اپنے دوستوں کی بات بہت مانتے ہیں کہ میرا سگا دوست ہے, میرا اچھا سنتا ہوگا. میرے بھائی, کوئی دوست نہیں ہے. اگر تمہارا کوئی اس دنیا کے اندر ہے تو وہ صرف تمہارے والدین ہیں, باقی کوئی تمہارا نہیں ہے. اور یہ آج جتنے بھی نوجوان 22 سے 25 سال کی عمر کے ہیں, انہیں پتا ہوگا کہ جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تو صرف والدین ہی کھڑے ہوتے ہیں, باقی کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے والدین کی بات مانیں, والدین کی نافرمانی نہ کریں. اس طریقے کے جو ادارے چل رہے ہیں, اس طریقے کے جو ٹرسٹ چل رہے ہیں, انجمن سوسائٹی چل رہی ہے, اور محمودیہ خدمت کمیٹی چل رہی ہے, ٹیپو سلطان کمیٹی چل رہی ہے, ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ آئیں اور بڑی بڑی خدمات کو انجام دیں. آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر ہر سماج نے اپنے اپنے ایجوکیشن ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں, بڑی بڑی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. ہم لوگ اس لیے پیچھے ہیں کہ یہ چل رہا ہے, میں کیوں اس کے پیچھے چلوں. لیکن نوجوان ساتھیوں, کسی کو تو تمہیں کسی کے پیچھے چلنا پڑے گا, کسی کو تو اپنا رہبر چننا پڑے گا, ورنہ دوسرے لوگ تمہیں 75 سالوں سے استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور تمہیں کچھ نہیں ملا سوائے رسوائی کے اور ڈنڈوں کے لاٹھیوں کے. تمہیں کچھ نہیں ملا ہے. تو اس لیے بات کو سمجھو, ہائے ہلا سے کچھ نہیں ہونے والا, جذباتی بیانوں سے کچھ نہیں ہونے والا. صرف اور صرف اس وقت تمہیں فکر سے کام لینا ہے, اتحاد ہونا ہے, آپس میں ایک ہونا ہے, ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے اور اس لڑائی کو لڑنا ہے. لڑائی کو تمہیں کسی ہتھیار سے, کسی بندوق سے, کسی چیز سے نہیں لڑنا ہے. لڑائی کو تمہیں صرف اور صرف قلم کی بنیاد سے لڑنا ہے, باقی کسی چیز سے نہیں لڑنا ہے. اگر تم نے قلم کی بنیاد سے اس لڑائی کو لڑ دیا, خدا کی قسم اس دنیا سے نفرت مٹ جائے گی, سب چیز مٹ جائیں گی, صرف وہ زندہ رہے گی تو صرف محبت رہے گی. لیکن اس کے لیے تمہیں قلم کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا پڑے گا. سن 47 کے اندر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنی جو قوم تھی, اپنے جو سمودائے تھا, اس کے لیے بھی اس نے یہی نعرہ دیا تھا کہ شکست رہو اور سنگٹھت رہو. کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں کوئی ہاتھ لگا دے. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی بہت وقت ہے, ابھی بھی سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ. دیکھو, نفرت تو اس ملک ہندوستان کے اندر سبھی پھیلا رہے ہیں. ہمارا تو کام ہے, جو ہمارا دین ہے, جو ہمارا مذہب ہے, وہ ہمیں صرف اور صرف محبت کا پیغام دینا سکھاتا ہے. تو یہاں سے وعدہ کرو کہ ہم, اگر کوئی ہم سے نفرتی بات کرے گا, کوئی غلط چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر ڈالے گا, تو ہم اس کے اوپر کوئی غلط چیزیں نہیں کریں گے. ہمارے ملک کا آئین زندہ ہے, ابھی سویدھان زندہ ہے. ہم اپنے ملک کے سویدھان سے چلیں گے. اور ایک بات یاد رکھنا, بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ سویدھان کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن ایک بات یاد دلا دوں میں کہ قانون جو ہوتا ہے ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور سچ کا ساتھ دیتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ سچائی چھپتی رہتی ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جھوٹ کا پردہ فاش ہوتا ہے اور سچائی کی جیت ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمیشہ قانون کا سہارا لیں, سویدھان کے دائرے سے چلیں, کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اپنے عالموں کا ساتھ دیں, اپنے بزرگان دین کی صحبت اختیار کریں, علماؤں کی صحبت اختیار کرو, اپنے عالموں کی بات مانو. اگر ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو ان کے کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ رہو. یہی وقت ہے. اب اس سے زیادہ مجھے تو معلوم نہیں, میرے سے بڑی عمر کے بھی ہیں, کہ اس سے بھی کوئی کٹھن سمے آئے گا کہ ملک ہندوستان کی فضاؤں میں جس طریقے کی ہوا ہے اس وقت, اس کو اگر ہم ختم کر سکتے ہیں, وہ صرف اور صرف تعلیم اور محبت کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. باقی کوئی طاقت نہیں ہے کہ تم کچھ کر سکو. ایک نوجوانوں کے لیے میں شعر پڑھ کے یہاں سے وداعی لوں گا, جو میں تعلیم کے سلسلے میں اکثر پڑھتا ہوں. اور آپ جناب مرحوم ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو شاید سبھی لوگ جانتے ہوں گے. انہوں نے اس دنیا کے اور اس مسلمانوں کے لیے, ہندوستان کے لیے کیا کیا, اس چیز سے آپ سبھی واقف ہیں. ان کا ایک شعر ان کے
کہ مایوس مت ہونا اپنی زندگی سے، مایوس مت ہونا اپنی زندگی سے، کسی بھی وقت تیرا نام بن سکتا ہے۔ مایوس مت ہونا اپنی زندگی سے، کسی بھی وقت تیرا نام بن سکتا ہے۔ حوصلے ہو بلند اور دل میں ہو آگ، تو اخبار بیچنے والا بھی عبدالکلام بن سکتا ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ ایک نعرہ زور سے بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ایک بار اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کے زور سے نعرہ بولیں، اپنے موبائل کی ٹارچ جلا لیں بھائی تمام ساتھی، یا موجودگی کی ظاہر کر